دوسرا مضمون جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہوا، اس کے بیان کرنے پر بہت زور دیا میرے رب نے، وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ زور سے کرو صلی اللہ۔ اتنے مرتبے والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اتنی عظمت والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنے درجوں والا نبی، اس نبی نے دنیا میں آ کر لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟ یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، بتائے گا اس لیے نہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں، یہ تمہیں بندیالوی بتائے گا، یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ جنہوں نے قرآن سب کا نہیں پڑھا، تفسیر سب کا نہیں پڑھی، ترجمہ سب کا نہیں پڑھا، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو۔ 114 سورتیں ہیں قرآن مقدس میں، کتنی؟ 114 سورتیں۔ کیا کچھ بیان ہوا ان 114 سورتوں میں؟ کیا کچھ بیان ہوا؟ انبیاء کی رسالت، میرے پیارے پیغمبر کی رسالت، میرے آقا کی ختم نبوت، قیامت، جنت، جہنم، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات، احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، منا، عرفہ، عرفات، مزدلفہ، نکاح، طلاق، عدت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص، یہ سارے مضمون جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ 114 سورتوں میں اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن مقدس میں۔ حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، برادری کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، فقیروں کے حقوق قرآن نے بیان کیے۔ جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، یہ سارے احکام، اوامر، نواہی، یعنی کئی چیزوں سے منع کیا، کئی چیزوں کا حکم دیا۔ کتنے مضمون غریب بندیالوی گن سکتا ہے جو قرآن مقدس نے بیان کیے ہیں 114 سورتوں میں، جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، میری طاقت میں تھے، میں نے بیان کر دیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے 114 سورتوں میں یہ سارے مضمون رب نے بیان کیے، لیکن ان میں سے 80 سورتوں کے اندر رب نے میرے نبی کے پیغام کو ذکر کیا ہے۔ 80 صورتیں وقف کی ہیں رب نے، کس کے لیے؟ میرے نبی نے پیغام کیا دیا تھا، میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن مقدس میں 2 قسم کی صورتیں، مکی، مدنی۔ لوگ سمجھتے ہیں مکی وہ ہوتی ہیں جو مکے میں اترے، مدنی وہ ہوتی ہیں جو مدینے میں اترے، نہیں، مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتریں، اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے چاہے مکے میں اتریں وہ مدنی کہلائیں گی۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی مکی اور ہجرت کے بعد اترنے والی مدنی۔ پڑھیں قرآن، اٹھائیں قرآن، مکی صورتوں میں آپ کو احکام نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے آپ کو احکام، حقوق کا ذکر نہیں ہوگا مکی صورتوں میں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، کب فرض ہوئی؟ معراج والی رات۔ معراج کب ہوا؟ نبوت ملے 12 سال ہو گئے تھے، کتنے؟ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، یہ 5 وقت کی نماز۔ روزے مدینے میں جا کے فرض ہوئے، زکوٰۃ مدینے میں جا کے فرض ہوئی، حج
نبوت ملنے کے 20 سال بعد فرض ہوئی. سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنے سال؟ وفات سے صرف 2-3 سال پہلے حج فرض ہوئی. جب فرض ہوئی تو پہلی حج بھی میرے نبی نے نہیں کی. حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنایا. دوسرے سال آپ گئے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. میرے نبی نے صرف ایک حج کی، حجۃ الوداع. یہ ساری مدینے میں فرض ہو رہی ہیں. نماز مکے میں ہوئی نبوت ملنے کے 12 سال بعد. روزہ، زکوٰۃ، احکام، اوامر، نواہی، یہ سب مدینے میں فرض ہو رہے ہیں. مکے میں 13 سال میرا نبی ایک ہی بات پر محنت کر رہا ہے، ان کا ایمان بنایا جائے، ان کے دلوں سے شرک کو کھرچ دیا جائے، کفر کو نکال دیا جائے. 13 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جسے غائبانہ حاجات میں پکارا جائے. اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں. 13 سال میرے نبی نے اسی پیغام پر محنت کی ہے. ایمان بنایا ہے، ایمان بنایا ہے. جب ایمان بن گیا اب نماز فرض ہو، زکوٰۃ فرض ہو، روزے فرض ہو، حج فرض ہو، احکام فرض ہو، یہ کام کرو یہ نہ کرو. لیکن پہلے ایمان ہے، پہلے توحید ہے، پہلے بنیاد ہے، پہلے عقیدہ ہے. یہ بنیاد ہے جناب. ایک آدمی 2 منزلہ کوٹھی بنانا چاہتا ہے. ذہن میں اس نے نقشہ بنایا، سنگ مرمر لگاؤں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگواؤں گا، ساری کوٹھی میں ٹائلیں لگوانی، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، چھتیں منقش کرنی ہیں. یہ ایک ذہن میں کہ خوبصورت کوٹھی بنانی. وہ مستریوں کو لایا، راج کو لایا، مزدور لایا اور اپنے پلاٹ پہ آیا اور اس نے راج اور مستری سے کہا زمین کے اوپر سے دیواریں اٹھا. کوئی سیانہ بندہ گزرا، اس نے کہا چودھری صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ یار کوٹھی بنانا چاہتا ہوں، 2 منزلہ بڑی خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، ذہن میں یہ نقشہ ہے. اس نے کہا جہاں سے آپ بنیادیں اٹھا رہے ہیں نا، اس کوٹھی نے زلزلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں، شاید تیز آندھی آئے وہ بھی برداشت نہ کر سکے، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا پہلے بنیادیں کھود، اصل زمین تک جا، پھر اصل زمین میں جا کے وہاں پتھر ڈال، روڑی ڈال، درمر سے کٹائی کر، سیمنٹ ڈال، نیچے سے دیوار 60 انچ چوڑی اٹھا کے لا، 6 فٹ بنیادیں ہیں، پھر اوپر آ، پھر اس پر ڈیم پروف ڈال، چاروں طرف بیم پھیر، اس دے ہوتے لوک پا، اتو اس دے ہوتے پلاسٹک پا، تلوں دی نمی اتنے نہ. تو انوی تجربہ ہونا تے سانوی تجربہ، مستری پاگل کر چھڑ دیں. جب وہ کہتے ہیں نا لوک لاؤ، اس وقت نہیں کہتے پلاسٹک لاؤ، جب لوک لے کے آپ آئیں گے پھر کہ اب پلاسٹک لے کے چکر لگوا کے بندے کو مار دیتے ہیں. آپ اس پر کچی دیواریں اٹھا، کچی دیواریں اٹھا لے، اس پر بنیاد مضبوط ہے، کچھ نہیں ہوگا. غلطی تو سمجھ جانی چاہیے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، یہ اوامر نواہی، یہ تلاوت، تسبیح، تہجد، نوافل، اور یہ سب مکان کی دیواریں ہیں.
فرش ہیں، روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، چھت ہے. جتنا مٹھا پائی جاؤ اتنا خوبصورت مکان بنتا چلا جائے گا. جتنی نیکیاں کرتے چلے جاؤ ایمان والا مکان اچھا بنتا چلا جائے گا. لیکن ذہن میں رہے یہ دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، روشن دان ہیں، فرش ہیں. ایمان والے مکان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں، حابطت اعمالہ، کوئی عمل قبول نہیں. عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے عقیدے پر. بندے کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے.